الحمد لله العليم الحكيم رفع منزلة المعلمين والمتعلمين ونشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهي مفتاح العلم وسبيل الفهم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اللہ تبارک و تعالی نے معلم اعظم سید المعلمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ 5 آیات ایک روشن و تابناک دور کے آغاز کا اعلان کرتی ہیں، جو علم و معرفت کی بنیادوں پر کھڑا ہو تاکہ معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ اور مقام سے تہذیب و تمدن کی عمارت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، ایک بلند منصب ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے جس کے وارث علماء اور معلمین ہیں، اساتذہ اور مدرسین ہیں، جو فکر و تربیت کے مراکز میں باشعور و بیدار نسلوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ جہاں عقل و فکر کو سنوارا جاتا ہے، نفوس انسانی کو نکھارا جاتا ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور مہارتوں کو صیقل کیا اور چمکایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ علم و معرفت سے آراستہ ایسے معاشرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو حال و مستقبل میں عظیم کارنامے رقم کرنے کا اہل ہو۔ ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، علم دلوں کی روشنی اور اذہان کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اس کا حصول جہد مسلسل میں ہے اور اسے پھیلانا جود و عطا میں سے ہے۔ علم معاشروں کے لیے روشنی و اجالا ہے اور ترقی و برتری حاصل کرنے کا زینہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں علوم و معارف کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے اور تیز ترین ترقی کے ایسے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں جن کی وجہ سے اب علم کا حصول محض ایک اختیاری چیز باقی نہیں رہ گیا، بلکہ علم کا حصول اب ناگزیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ اب استعداد و اہلیت کی بنیاد پر
زمام قیادت اسی کے ہاتھ میں ہوگی جو اپنی علمی صلاحیتوں میں کمال پیدا کرے گا۔ اور اب علوم و فنون میں سبقت حاصل کر لینا ہی قوت، عزت اور ترقی کا راستہ ہے۔ تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ اللہ کے بندوں، علم و معرفت سے آراستہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں سب کردار باہم مربوط یکجان ہو کر چلتے ہیں، جہاں سب کی کوششیں یکساں و متحد ہو کر نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ استاد رہنمائی کرتا ہے، طالب علم محنت و کوشش کرتا ہے۔ جب آپ اپنے طلبہ کے سامنے موجود ہوں، اے استاد ذی وقار، میں آپ سے مخاطب ہوں، جب آپ اپنے طلبہ کے سامنے موجود ہوں تو رب تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یعنی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ چنانچہ یہ طالب علم آپ کے ہاتھوں میں ایک امانت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ذہن کو گمراہی سے بچائیں۔ آپ کا فرض ہے کہ اس کے اقدار و اخلاقیات کو بگاڑ سے محفوظ رکھیں۔ آپ کے سر یہ امانت ہے کہ اس کے ذہنی و فکری اعتقاد اور اس کے معاملات کو درست راہ پر گامزن کریں، اور آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کی فطرت سلیمہ کو بے راہ ربی سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عظیم امانت ہے؟ تو سنیے، یہ علم و اخلاق کے بیج بونے کی امانت ہے، یہ تعمیر وطن کی امانت ہے۔ اس لیے جناب معلم اپنے مضمون میں خوب مہارت حاصل کیجیے، اپنے سبق کی بہترین تیاری کر کے جائیے، جدید وسائل کو بروئے کار لائیے، اپنے درسی اسلوب میں تنوع پیدا کیجیے، یعنی نکھار پیدا کیجیے، اور اپنے عمل تدریس کو خوب پختگی اور دل جمعی کے ساتھ ادا کیجیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یعنی بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے تو وہ اسے مضبوطی کے ساتھ سر انجام دے۔ محترم اساتذہ کرام، اپنے طلباء کو اپنے کردار و عمل کے ذریعے درس دیں، ان کے لیے اچھے اخلاق و اطوار کا نمونہ اور مثال بنیے، کیونکہ عملی درس ہزار زبانی نصائح سے بہتر ہے، یعنی ہزار نصیحتوں سے بہتر ہے، اور عملی کردار محض لسانی قیل و قال سے زیادہ سچا و سبق آموز ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اسٹوڈنٹس میں علمی بحث و تحقیق کے روح کو بیدار کیجیے، ان کے علمی سوالات کرنے اور نت نئے علوم کو جاننے اور سمجھنے کے جذبے کو ابھاریے، ان کے اندر کامیابیوں اور امنگوں کا چراغ روشن کیے رکھیے، ان کے حصول علم کے آتش شوق کو مزید جلا بخشیے، تاکہ وہ مثبت تنقیدی صلاحیت سے آراستہ ہو کر
مضبوط علمی شخصیت کے طور پر ابھر سکیں۔ اور اے حضرات والدین، درسی سال کی آمد کا استقبال اپنے بچوں کی صلاح و فلاح کی دعا کے ساتھ کیجیے اور کہیے ذریتی، اور اے میرے رب میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے بند راستہ کھولنے کا سبب بنتی ہے، ان کی مشکلات کو آسانیوں سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ والدین کی دعائیں رب رحمان کے قریب مقبول و مستجاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے ان کی پڑھائی میں معاون و مددگار بنیے، ان کی تعلیمی پیش رفت کی نگرانی کیجیے، ان کے اسکولوں سے رابطے میں رہیے تاکہ وہ اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، یقیناً طالب علم ہی پورے نظام تعلیم کا محور و مرکز ہے، وہی اصل ہدف و مقصود ہے، اسی سے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے لیے اسکول و جامعات بنائے گئے ہیں، اسی کے لیے بہترین معلمین و معلمات تعینات کیے گئے ہیں۔ لہذا اے طالب فہم، ہر صبح جب اسکول جاؤ تو یہ بات اپنے پیش نظر رکھو کہ آپ کے سامنے ایک عظیم و سنہری موقع ہے تاکہ آپ کوئی نئی چیز سیکھ سکو، کوئی نیا علمی کارنامہ انجام دے سکو۔ یہ یاد رکھو کہ یہ آپ کی عقل و فکر کو ترقی اور آپ کے عزائم و ارادے کو بلندیوں تک لے جانے کا سنہری موقع ہے۔ ہر دن آپ کو اپنی منزل و اہداف سے قریب کرتا ہے، اور اپنے اندر یہ شعور بیدار رکھو کہ آپ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر گامزن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہونے کی وجہ سے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع، یعنی جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی تو اب آپ کو اپنے ہر قدم پر اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ تمام انواع علوم میں سے جو کچھ بھی سیکھو گے، چاہے وہ انسانی علوم ہو یا پھر کائناتی علوم، وہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوں گے۔ اسی طرح علمی دیانتداری اور ہوشیاری و ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کو اپنائیں، اور اس سے حاصل شدہ معلومات سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ گھر اور اسکول میں اساتذہ اور ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر کے قابل تقلید مثال بنیں۔ اسکول کے قوانین پر عمل پیرا رہیں، اپنے وطن کی شناخت پر فخر محسوس کریں، اپنی عربی زبان کو باعث عزت و اعزاز سمجھیں،
اور اپنے معاشرے کے اعلیٰ اقدار سے جڑے رہیں۔ اور اے حضرات مدیران و منتظمین جو نسل نو کو تعلیمی کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں، سنیے، وطن عزیز نے جو جامع تعلیمی ماحول، جدید ترین تکنیکی ذرائع اور اعلیٰ ترین تعلیمی وسائل ہمیں فراہم کر رکھے ہیں، انہیں بھرپور صلاحیت اور خلوص کے ساتھ بروئے کار لائیے تاکہ علماء، مفکرین، ماہرین، موجدین کی ایک ایسی نسل تیار ہو سکے جو اپنے وطن کی تعمیر اور معاشرے کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان بنائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن سائر الصحابۃ الاکرمین۔